نصیب کا کھیل۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا منچاہا انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک لائن میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا، ابا جان ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا ہی پہنتے ہیں، آپ کی ہی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو انعام کے طور پر ان کی من پسند چیز دے دی، اور جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ محل میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا جان۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں لے جا کر تنہا و اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ جب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے اپنے من میں سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی آرام سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر یہ جھونپڑی کہاں سے آئی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا انتہائی ضعیف آدمی چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی 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 پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے۔ پانی پی کر بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی نے اسے پورا ماجرا بتایا کہ یہاں کیسے پہنچی۔ تب بوڑھا آدمی اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رہو، اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان موجود ہے اور پاس میں ندی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو وہ بوڑھا آدمی شہر چلا گیا اور شہزادی یہاں اکیلی رہ جاتی ہے۔ وہ جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو اگر کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو وہ پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ باہر دودھ کا برتن تو خالی ہے لیکن پاس میں ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید وہ سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ کر گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ملتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا آدمی بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے وہ لال دکھاتی ہے اور ساری کہانی بتاتی ہے۔
اور بوڑھے آدمی کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں ہار بنا کر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا آدمی اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کا ایک کارخانہ لگا دیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور اس طرح ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر کی طرح بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی زیادہ رحم دل ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ شہزادی سے ملاقات کرنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ ادھر جب شہزادی کے سپاہی شہزادی کو اس پیغام کا بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ہم سے ایک ہی شرط پر مل سکتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنی تمام بیٹیوں کو بھی لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے اپنے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا یہ انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے ہے؟ بہت ہی اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کہتی ہے کہ نہیں ابا جان، میں ہی وہی شہزادی ہوں، کیا میں نہیں کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں؟ بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور اپنے گلے کا ہار دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے۔ ساری بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل ہی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی جواب دیا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا و اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔